ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وإن حتى تزهنا والحق طولا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد يكفيك ظلما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام وتحيتي والإكرام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين ولعنة الله على قوم الظالمين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن مجید کی غذائے مبارکہ میں اللہ صاحبہ میں ایمان سے بتاتا ہے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ صاحبان ایمان کو دیا گیا ہے، یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس پر جو عمل کرے گا وہ مومن ہوگا، اور اگر عمل نہیں کیا تو وہ مومن نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہے۔ دیکھیے آیت مجیدہ میں تین اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب یہ بات ہو گئی کہ جب تک ان تین آیتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، تینوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جب میدان حشر لگے گا، حساب کتاب ہوگا، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف دوزخ ہوگی، جو نیک ہوں گے ان کو جنت میں ڈال دے گا، جو جہنمی ہوں گے بداعمال ہوں گے انہیں دھکا دے دے گا جہنم کے۔
لیکن معصوم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میدان حشر کے دن میں وہاں نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جو جنتی ہوں گے ان کو جب فرشتے لے کر چلیں گے، جب جنت 16,000 میل دور ہوگی تب جنت کی خوشبو آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے جائے، اس لیے کہا ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ اور یہ جہنم بھی وہی نہیں ہے، بلکہ جہنموں کے لیے کہا کہ انہیں بالوں سے گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم کی گڑھوں میں ٹھکا دیتے ہیں۔ تو جب تک تینوں اطاعت نہیں کی جائے گی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کس نے اطاعت کی ہے کس نے اطاعت نہیں کی ہے؟ اب دلوں کے حال کو اللہ جانتا ہے۔ میرے دل میں کیا آپ کو نہیں پتا، آپ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اب دل میں کیا ہے اس کا کیسے پتا چلے؟ تو دل کے اندر جو شے ہے اس کے اظہار کے لیے جو زبان سے بولا جاتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ یعنی انسان کے دل میں اطاعت کی ہے کہ نہیں کی ہے یہ ہمیں تو نہیں معلوم، جب تک وہ یہ نہیں بتاتا، زبان سے اظہار نہیں کرتا، علم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو زبان سے اظہار کیا جاتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ اب اللہ کی اطاعت کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، تو کیسے پتا چلے گا کہ کسی اللہ کی اطاعت ہے؟ اس زمانے میں تو 360 بتوں کی صورت میں اللہ پہلے ہی تھے، تو کسی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو کلمہ بتا رہا ہے لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، جتنے اللہ ہیں کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے یعنی تو کیا ہوگا؟ ایک درود پڑھیے محمد تو کہا لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ۔ اب دل میں جو تھا زبان نے ظاہر کر دیا کہ کون سا اللہ ہے جس کی ہم نے اطاعت کر دی ہے، پتا چلا وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، ولم یلد ہے ولم یولد ہے، اس خدا پر ہم ایمان لائے، پتا چلا ایک اطاعت ہم نے پوری کر دی۔ اب دوسری اطاعت وہ اطیع الرسول، کہ رسول کی اطاعت کر۔ اب رسول ایک جو ہے اللہ نے 1,24,000 بھیجے ہیں، تو کس رسول کی اطاعت کرنی ہے؟ اس لیے جب رسول کا کلمہ پڑھا جاتا ہے تو جس نبی کی امت ہوتی ہے وہ اپنے نبی کا نام لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کس امت۔ آدم والا کہتا ہے آدم رسول اللہ، ابراہیم والا کہتا ہے ابراہیم رسول اللہ، موسیٰ والا کہتا ہے موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ والا کہتا ہے عیسیٰ رسول اللہ۔ اب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، تو ہم نے جب کہا محمد رسول اللہ پتہ چل گیا دوسری اطاعت اگر ہم نے کی ہے تو دل میں تھی، زبان پہ آئی تو زبان نے کہا محمد رسول اللہ، اور پتہ چل گیا کہ دو اطاعتیں مکمل ہو گئی۔ اب اگر
اطاعت آیت یہیں تک ہوتی تو ہمارا کلمہ مکمل تھا۔ آیت بتا رہی ہے کہ ایک تیسری ذات اور ہے جس کا بھی تم نے کلمہ پڑھنا ہے۔ اب اس آیت میں غور کیجیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آیت میں 3 ذاتوں کا ذکر ہے اور لفظ اطیعوا 2 جگہ استعمال کیا، ایک اللہ نے اپنے ساتھ اور ایک رسول اللہ کے ساتھ۔ بھئی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم۔ اگر یہ آیت آ جاتی تو مسلمانوں نے تینوں اطاعتوں میں فرق ڈال دینا تھا۔ اب اللہ کی اطاعت تو ذرا رسول کی اطاعت سے مختلف ہے، کیونکہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے نام کے ساتھ لفظ اطیعوا ایک استعمال کیا، لیکن اپنے رسول اور اولی الامر کے لیے بھی اللہ نے ایک استعمال کر کے بتایا کہ جیسا اطاعت تم رسول کی کرو گے ویسے ہی اولی الامر کی کرنی ہوگی۔ لیکن جب ایمان کی باری آئی تو وہاں پہ فرق نہیں رکھا۔ سورہ تغابن کی 8ویں آیت ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ ایک لفظ میں ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا۔ پتہ چلا جیسے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے ویسے ہی رسول کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور جیسے ہی اللہ اور رسول کی ذات پر ایمان لانا ہے ویسے ہی اس پر ایمان لانا ہے کہ جس نور کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ لیکن جب اطاعت ہے تو یہاں پہ لفظ اطیعوا ایک استعمال کر کے بتایا کہ دیکھو رسول اور اولی الامر کو جب بھی ماننا ہے بلا فضل ماننا ہے، اسی لیے جب مومن کلمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل کہہ کر بتاتا ہے کہ ہم نے رسول اور اولی العلی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسی اطاعت اللہ کی ویسے ہی رسول ویسے ہی تمہیں اولی الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب کون اولی الامر ہے اس سے ہمیں بحث نہیں، جو جس کو مانتا ہے اولی الامر اس کا نام لے لے، لیکن آیت کہہ رہی ہے کہ 3 ذاتیں ہیں جن کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اگر ان تینوں کی اطاعت نہیں کی تو نجات نہیں پا سکتے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے۔ قرآن کے کسی ایک لفظ پر جو ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ تم جس کو مانتے ہو اس کا نام لے آیا۔ اب یہ علی کے عاشق علی کو اولی الامر مانتے ہیں، اس لیے ہمارے کلمے میں علی ولی اللہ ہے۔ ہم تو نہیں، تمہیں بھی کسی نہ کسی کو اولی الامر ماننا ہوگا، لیکن انہوں نے تو اولی الامر کے معنی کیے ہیں صاحب اقتدار، جو بھی صاحب اقتدار ہو۔ کیوں کیے؟ جب کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا تو کوئی بڑا کہتا ہے کہ آئندہ اس کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، اس کی عزت کرو ایسے ہی جیسے میری عزت کرتے ہو۔ اب اگر اس اولی الامر کے مطلب صاحب اقتدار ہے تو اس کی اطاعت ہر پر واجب ہے۔ تو مجھے بتائیے انڈیا کے اندر جو اولی الامر ہے وہ حوثی ہے،
تو کیا مودی کی اطاعت ویسے ہوگی جیسے رسول کوئی اور اللہ کی اطاعت ہے؟ امریکہ میں ہم سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں تو کیا وہ کیا نام ہے اس کا بائیڈن وہ ہو گیا اولی الامر، اس کی اطاعت کرو گے؟ اللہ نے ہر غیرے کی اطاعت نہیں کی ہے، اللہ نے کہا ہے اطاعت اس کی کرنی ہے جو معصوم ہے۔ اللہ کافروں کی اطاعت نہیں کراتا، وہ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ 40 سال تک رسول نے اسلام نہیں پھیلایا، تبلیغ نہیں کی، تو معاذ اللہ کیا وہ کافر تھے؟ جب پوچھو تو چپ۔ اگر کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں تھے تو پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ان کو دیتا ہے، ان کو ہادی بناتا ہے جس میں نقص نہ ہو، جو خود گناہگار ہو وہ کسی کو کیا گناہ سے منع کرے گا؟ بھائی رسول کے پاس آیا ایک اور اپنے بچے کو لے کہ یا رسول اللہ یہ شہد کھاتا ہے، اسے منع گئی۔ رسول نے کیا کہا 3 دن بعد آنا۔ کیوں؟ رسول اسی وقت شہد کھا کر بیٹھے تھے۔ اگر صرف کہنا ہی ہوتا، عمل نہ ہوتا تو رسول کہہ دیتے جو 3 دن بعد بچے سے کہا کہ بیٹا زیادہ شہد نہ کھایا کرو، بالکل پھر بھی نہیں منع کیا۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ بات تو آپ اس دن بھی کہہ سکتے تھے۔ کہنے لگے کیسے کہتا، میں تو خود شہد کھایا کر آیا۔ یعنی جو عمل انسان کر رہا ہے خود، اس سے کسی دوسرے کو نہیں روک سکتا، اگر روکے گا تو اس کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اگر انسان نے احکام الہی پر پہلے خود عمل کرے گا اور پھر دوسرے کہے گا تو اس کی زبان میں بات میں تاثیر ہوگی۔ اور اگر پلٹ رسول کہہ دیتے، رسول نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو پلٹ کر کسی نے کہا کہ کل تک آپ کیا کر رہے تھے جو ہمیں کہہ رہے ہیں؟ بلکہ اس کو چھوڑیے، جس وقت مولا علی کو ظاہری خلافت ملی تو دنیا جمع ہو گئی۔ مولا نے کوفے کے اندر، ابھی تو مدینے میں، کوفہ تو بعد میں گئے، مدینے میں جب خلافت کو قبول کیا تو نماز کا ٹائم ہوا۔ جب نماز کا ٹائم ہوا، علی کو خلافت ملی ہے رسول کے 26 سال کے بعد۔ اب لوگ کیسے نمازیں پڑھ رہے تھے مجھے نہیں معلوم، مجھے تو ایک بزرگ صحابی کی آواز سنائی دی۔ جب نماز پڑھائی علی نے تو پیچھے لوگوں نے کہا یہ کیسی نماز؟ تو پیچھے سے آواز آئی ایک بوڑھے کی کہ آج 26 سال کے بعد ہم نے وہ نماز پڑھی ہے جو رسول نے پڑھائی تھی۔ یہ ہے اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ جو 26 سال کے بعد اور وہی ہوا کہ جب خطبہ دینے کے لیے گئے، جانے لگے منبر پہ، تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابھی علی کہاں بیٹھے۔ جب ظاہری خلافت آئی ہے اور پہلے نے خلیفہ بنے ہیں تو وہ جگہ منبر پہ نہیں بیٹھے جس میں رسول بیٹھے تھے۔ رسول جس پر بیٹھتے تھے اس کا نام ہے عرشہ، جو منبر کا سب سے اوپر کی جگہ ہوتی ہے۔ اکثر جو بڑے علماء ہیں اس جگہ پہ نہیں بیٹھتے کہ یہ رسول کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح جو پہلا آیا وہ ایک سیڑھی نیچے بیٹھا، وہ چلا گیا، دوسرا آیا، اس نے اس کے احترام کے لیے اس سے نیچے والی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ جب تیسرا آیا تو وہ اس کے احترام کے لیے اس سے نیچی سیڑھی پر بیٹھا۔ لیکن جب علی کو ظاہری خلافت ملی اور منبر پہ خطبہ جانے کے لیے جانے لگے تو اس وقت پوری مسجد نبوی جو تھی وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، دل بھرنے کو جگہ نہیں تھی، سب کی نظریں تھی کہ اب علی کہاں جا کر بیٹھتے ہیں۔ علی نے پہلے کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، دوسرے کو رکھا، تیسرے کو رکھ کر اس جگہ بیٹھے جب محمد بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کر دیا،
یا علی اس جگہ بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھتے تھے تو مسکرا کر کہا یہ تو لکڑی کا ممبر ہے. علی کے تو قدم وہاں گئے تھے جہاں مہر نبوت تھی. یہ ہے شان علی. لیکن یہی شان علی لوگوں کو کھا گئی اور دشمن علی کربلا تک آ گئی. آج اسی علی کے پوتے علی سے منسوب ہے. 6 محرم باب الحوائج سے یہ دن منسوب ہے. دیکھیے کربلا میں جتنے شہید ہوئے وہ صرف ایک بار شہید ہوئے. دنیا کی تاریخ میں نظیر نہیں ہے کہ کسی جنگ میں کوئی معصوم بچہ وہ بھی 6 ماہ کا شہید کیا گیا ہو. دیکھیے کربلا میں 3 دن کی پیاس تھی. امام حسین جن کو جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو دیکھ لیتے تھے کہ اس کی پیاس کی حد کیا ہے. جس کی جیسی حد کی اسی حساب سے امام نے اسے جنگ میں بھیجا اور وہ شہید ہوا ہے. پتہ نہیں یہ 6 بچے کے ماں کے بچے میں کتنی طاقت تھی جو سب سے آخر میں شہید ہوا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں. لیکن یہ باب الحوائج کی ہے. ارے یہ 6 ماہ کے حسین کے بچے کی یہی آج شہادت کا دن ہم منا رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا ارے دنیا تو یزید کا لشکر تو اس کی شہادت میں رویا ہے. ارے حسین جیسا صحابی بھی جب دفن کر رہا تھا اور مٹی منہ میں ڈالنے لگا اب حسین میں بھی ہمت نہ تھی. اپنے رخ کو موڑا علی اصغر کے منہ میں مٹی ڈالی اور یہ پہلی شہادت تھی. ارے دوسری دفعہ یہ اصغر کب شہید ہوا جب حسین کی شہادت ہو گئی. ارے شام غریبہ آئی. شام غریبہ آئی ہے. خیمے جل چکے ہیں. چادریں لٹ گئی ہے. ایک دفعہ سروں کی گنتی شروع ہوئی. جب گنتی شروع ہوئی ہے تو ہمارے ساتھ کہتا ہے میں نے گنا تھا حسین کے لشکر سے 72 شہید ہوئے ہیں. یہ 71 سر کیوں ہے؟ ایک سر کہاں ہے مجھے لا کے دو. تو ایک سپاہی کہتا ہے ارے وہ 6 ماہ کا بچہ جسے ہم نے تیرے ستم سے مارا تھا اس کا سر نہیں ہے. کہاں ڈھونڈو. کہا ایک صفائی کہتا ہے کہ میں نے حسین کو اس کی لاش لے کر خیمے کی پشت پر جاتے دیکھا تھا. ارے شمر میں 40 نیزہ بردار جو بڑے بڑے بھالے لے کر آیا اس جگہ پر جو پشت خیمہ بنتی تھی. کہا ان نیزوں کو زمین پر مارو. ارے جہاں پر لاش ہوگی نیزے سے باہر آ جائے گی. سکینہ زینب کی گود میں بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی. بدلا دھارو. ارے نیزے مارے جا رہے. اب ایک ظالم کا نیزہ جب زمین میں گیا اور اس نے نیزے کو باہر نکالا تو خالی نہ آیا. ارے اصغر کی لاش ارے نیزے میں تھی. ظالم نے لاش کو نیزے سے نکالا اپنا منظر لیا. ارے علی اصغر کے گلے کو پھیرا. ارے سکینہ تڑپ گئی. اے پھوپھی اماں. ارے سب ایک بار قتل ہوئے. ارے میرا بھیا اصغر ارے دوسری دفعہ قتل ہو رہا.